ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. رواہ بخاری. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں. ناظرین کرام، اللہ عز و جل کی ہر نعمت بڑی ہی قیمتی ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی خاص ہیں جو دیگر دوسری نعمتوں کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لاتی ہیں. یوں انسان اللہ کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے. انسان کا حسن اخلاق ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ عز و جل کی مزید کرم نوازیوں اور فضل و انعام کا باعث بن جاتی ہے. اللہ عز و جل سے اچھا اخلاق مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اچھا یا برا اخلاق انسان کا اختیاری فعل ہے. اچھا اخلاق اپنانا یا ترک کرنا بندے پر منحصر ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب امتیوں کو اخلاق حسنہ اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ ترمذی. جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہو. ناظرین کرام، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن قوموں نے مضبوط اخلاق اور اعلیٰ سیرت کا مظاہرہ کیا، وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں سربلند ہوئی، وہ دوسری قوموں سے غالب ہوئی. اور جن قوموں نے کمزور اخلاق اور ناقص سیرت کا نمونہ پیش کیا، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئی اور محکوم بن کر رہ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھا رکھا تھا اور خود ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، نصیحتیں کرتے ہوئے شہر سے باہر نکل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے معاذ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. حسن خلق کا میزان میں وزن سب اعمال سے بڑھ کر ہوگا. عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. رواہ ابو داود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں کوئی چیز بھی اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی. تو بھائی اور بہنوں، بہترین عمل جس کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ اس کا اچھا اخلاق ہی ہے. چنانچہ یہی عمل اس کے میزان میں روز قیامت سب سے زیادہ وزنی گنا جائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس نے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاملات، ہمارے طور طریقے انہیں سنوار دے، روز محشر ہمارے اعمال کو اس نے اخلاق سے وزنی فرما دے، ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلو